السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ امارات میں بھکاری مافیا سرگرم، دبئی پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گیا بھکاری جس نے رمضان کے کچھ ہی دنوں میں 40,000 درہم جمع کر لیے۔ امارات میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد میں دن بدن کمی، حکام نے خوشخبری سنا دی۔ دبئی پولیس سے بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے۔ کیلے کے ڈبے میں منشیات کی بڑی مقدار اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ اماراتی حکام نے پیدل چلنے والوں کے دل جیت لیے۔ پیدل چلنے والوں کو پریشان کرنے اور غلط جگہی اسکوٹر پارکنگ پر 200 درہم جرمانے کا اعلان۔ المبارک کے مہینے میں کن خوش نصیبوں نے محظوظ لکی ڈرا میں 1 ملین درہم جیتے؟ ای اسکوٹر رکھنے والے خبردار ہو جائیں۔ اس ماہ کے آخر تک لائسنس کے اجازت نامے حاصل کر لیں۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ امارات میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد میں دن بدن کمی، حکام نے خوشخبری سنا دی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے بروز اتوار 10 اپریل کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت میں کرونا کے 224 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 591 بتائی گئی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا سے کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی ہے۔ مملکت میں اب تک 150.3 ملین سے زائد کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ مملکت میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد 17,520 رہ گئی ہے۔ دبئی پولیس سے بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے۔ کیلے کے ڈبے میں منشیات کی بڑی مقدار اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کی عدالت نے ایک افریقی شخص کو کیلے کے ڈبے میں 300 گرام منشیات اسمگل کرنے کی کوشش کے جرم میں 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ 35 سالہ نوجوان کو 50,000 درہم جرمانہ ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے اور جب وہ اپنی سزا پوری کر لے گا تو اسے ملک بدر کر دیا جائے گا۔ کیس کے ریکارڈ کے مطابق دبئی ایئرپورٹ پر کسٹم انسپکٹر نے اس کے سامان کی تلاشی لی تو اسے اس کے سامان میں کیلے کے ڈبے میں ایک مشکوک چیز ملی۔ فرینزک لیبارٹری میں جانچ کے بعد اس مادے کے نشہ آور ہونے کی تصدیق ہو گئی۔ بعد ازاں تفتیش کے دوران اس شخص نے جو وزٹ ویزا پر آیا تھا بتایا کہ اسے یہ باکس اس کے آبائی ملک میں ایک دوست کی جانب سے تحفے کے طور پر ملا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ متحدہ عرب امارات میں یہ مادہ حرام ہے۔ اماراتی حکام نے پیدل چلنے والوں کے دل جیت لیے۔ پیدل چلنے والوں کو پریشان کرنے اور غلط جگہی اسکوٹر پارکنگ پر 200 درہم جرمانے کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی RTA نے اتوار کو ای اسکوٹر رکھنے والوں کو تاکید کی ہے کہ دبئی میں ای اسکوٹرز کو صرف مخصوص جگہوں پر ہی پارک کیا جائے۔ اتھارٹی نے ایک پریس بیان میں کہا کہ RTA نے مشترکہ الیکٹرک اسکوٹروں کے لیے متعین لائن اور اجازت شدہ علاقوں کے ساتھ پارکنگ کی جگہیں فراہم کی ہیں۔ وہ بنیادی طور پر اہم سیاحتی مقامات اور پبلک ٹرانسپورٹ اسٹیشنوں کے آس پاس ہی موجود ہیں۔ موٹر سائیکل یا الیکٹرک اسکوٹر کو غیر متعین جگہوں پر اس طرح پارک کرنا جو گاڑیوں یا پیدل چلنے والوں کی نقل و حرکت میں رکاوٹ بن سکتا ہے یا سڑک استعمال کرنے والوں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، اس کے نتیجے میں 200 درہم کا جرمانہ ہوگا۔ RTA نے صارفین سے ای اسکوٹر صرف مخصوص پارکنگ جگہوں پر پارک کرنے کا مطالبہ کیا۔ پارک کیے گئے اسکوٹروں کو ٹریفک اور پیدل چلنے والوں کی نقل و حرکت یا عوامی پارکنگ کے استعمال میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ دبئی اس ماہ کے آخر تک ای اسکوٹر لائسنس پرمٹ شروع کرے گا۔ صارفین روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی RTA کی ویب سائٹ پر مفت پرمٹ کے لیے درخواست دے سکیں گے۔ المبارک کے مہینے میں کن خوش نصیبوں نے محظوظ لکی ڈرا میں 1 ملین درہم جیتے؟ تفصیلات کے مطابق 20 خوش نصیب شرکا نے 72ویں ہفتے وار لائیو محظوظ گرینڈ ڈرا میں 1 ملین درہم کا دوسرا انعام شیئر کیا، جو ہفتے کو محظوظ UAE اسٹوڈیو میں منعقد ہوا۔ خوش نصیب جیتنے والے 5 میں سے 4 نمبروں کو ملانے کے بعد 50,000 درہم گھر لے گئے، جو کہ یہ تھے 44 12 7 2 48
مزید برآں 1393 شرکا نے 5 میں سے 3 نمبروں کو ملایا اور ہر ایک نے 350 درہم کا تیسرا انعام حاصل کیا۔ کل رات کی قراندازی میں جیتی گئی کل انعامی رقم 7,87,550 درہم تھی۔ 10 کروڑ درہم کا بڑا انعام آپ کا منتظر ہے اور اس آنے والے ہفتے یعنی 16 اپریل 2022 کو متحدہ عرب امارات کے وقت کے مطابق رات 9 بجے اس گرینڈ ڈرا میں آپ بھی حصہ لے کر جیت سکتے ہیں۔ ای اسکوٹر رکھنے والے خبردار ہو جائیں، اس ماہ کے آخر تک لائسنس کے اجازت نامے حاصل کر لیں۔ تفصیلات کے مطابق دبئی اس ماہ کے آخر تک ای اسکوٹر لائسنس پرمٹ شروع کرے گا۔ اس کا اعلان اتوار کو کیا جائے گا۔ صارفین روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی RTA کی ویب سائٹ پر مفت پرمٹ کے لیے درخواست دے سکیں گے۔ اس عمل میں تربیتی کورسز میں شرکت اور آن لائن ٹیسٹ پاس کرنا شامل ہے۔ RTA نے ایک پریس ریلیز میں کہا کہ اعلان کردہ علاقوں میں محفوظ سڑکوں پر اسکوٹر چلانے کے لیے یہ اجازت نامہ حاصل کرنا ایک شرط ہوگی، تاہم مقامی اور بین الاقوامی ڈرائیونگ لائسنس رکھنے والوں کو ایسا اجازت نامہ حاصل کرنے سے استثناء حاصل ہے۔ RTA اسکوٹر سواروں کو قواعد و ضوابط اور استعمال کے لیے مقرر کردہ مقامات کے بارے میں آگاہی دینے کے لیے ایک بیداری مہم بھی شروع کرے گا۔ امارات میں بھکاری مافیا سرگرم، دبئی پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گیا بھکاری جس نے رمضان کے کچھ ہی دنوں میں 40,000 درہم جمع کر لیے۔ تفصیلات کے مطابق دبئی پولیس نے حال ہی میں ایک بھکاری کو 40,000 درہم کی بڑی رقم کے ساتھ گرفتار کیا ہے، جو اس نے رمضان کے مقدس مہینے میں بھیک مانگتے ہوئے اکٹھا کیا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دبئی پولیس نے بھیک مانگنے کے خلاف ایک بڑی مہم بھیک مانگنا ہمدردی کا ایک غلط تصور ہے کے نام سے شروع کی ہے۔ کرنل احمد العدیدی جنرل ڈپارٹمنٹ آف کرمنل انویسٹیگیشن کے ڈائریکٹر نے کہا کہ اس مہم کا مقصد عوامی مقامات پر بھکاریوں کو پکڑنے کے علاوہ بھیک مانگنے کے خطرات کے بارے میں کمیونٹی کی آگاہی کو بڑھانا اور کمیونٹی کی سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھنا ہے۔ دبئی پولیس نے رمضان المبارک کے آغاز سے قبل اسٹریٹجک پارٹنرز کے تعاون سے یہ مہم شروع کی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ جنرل ڈپارٹمنٹ آف کرمنل انویسٹیگیشن کی کوششوں کی بدولت خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف اٹھائے گئے سخت طریقہ کار اور غیر قانونی رویے کو ختم کرنے کے لیے اس مہم نے ہر سال بھکاریوں کی تعداد کو کم کرنے میں واضح کامیابی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ضرورت مندوں کی مدد کے لیے سرکاری اور خیراتی ادارے موجود ہیں۔ جس کسی کو بھی مالی امداد کی ضرورت ہو وہ ان سے رجوع کر سکتے ہیں۔ کرنل العدیدی نے کہا کہ انسداد بھیک مانگنے سے متعلق 2018 کی وفاقی قانون نمبر 9 کے مطابق یہ غیر قانونی اور قابل سزا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔